غریب لکڑہارا۔ کہیں دور ایک جنگل کے قریب چھوٹے سے گاؤں میں ایک گھرانہ آباد تھا۔ اس گھر میں ایک غریب آدمی اپنی بیوی اور 7 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ بیچارہ سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام کو انہیں قریبی منڈی میں جا کر بیچ دیتا۔ اس طرح جو رقم اسے ملتی اس سے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا سامان خرید کر گھر لے آتا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ اچانک غریب لکڑہارے کا کام بہت کم رہ گیا۔ لوگوں نے لکڑیاں خریدنا کم کر دی تھیں۔ ایک روز لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب تو میری آمدنی اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا۔ کیوں نہ ہم ان بچوں کو جنگل میں چھوڑ آئیں، اس کے بعد کم از کم ہم دونوں کا گزارا تو آرام سے ہو جائے گا۔ اتفاق کی بات کہ جب لکڑہارا اپنی بیوی سے یہ باتیں کر رہا تھا تو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سب پیار سے اس چھوٹے بیٹے کو چھوٹو کہتے تھے۔ چھوٹو اپنے امی ابو کی باتیں سن کر باہر آیا اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر اپنی جیبوں میں بھر لی۔ دوسرے دن صبح لکڑہارے کی بیوی نے بچوں کو اٹھایا اور کہا، بچوں آج ہم سب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جائیں گے۔ سب بچے جلدی جلدی اٹھ کر تیار ہوئے اور جنگل کی طرف چل دیے۔ چھوٹو سب سے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس نے راستے میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں جیب سے نکال کر زمین پر گرانی شروع کر دی۔ جنگل میں کافی دور پہنچ کر لکڑہارے کی بیوی نے بچوں سے کہا، تم یہاں لکڑیاں جمع کرو، ہم آگے سے لکڑیاں کاٹ کر کچھ دیر بعد واپس آ جائیں گے۔ پھر لکڑہارا اور اس کی بیوی وہاں سے چلے گئے۔ انہیں کافی وقت گزر گیا تو بچوں کو فکر ہونے لگی، لیکن لکڑہارا اور اس کی بیوی شام تک واپس نہ آئے۔ اب تو بچوں نے سوچا کہ ہم گھر کیسے واپس جائیں۔ چھوٹو بولا، کوئی بات نہیں، میں تم لوگ کو واپس لے کر جاؤں گا، تم سب میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ یہ کہہ کر چھوٹو واپس مڑا اور کنکریوں کو دیکھتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس طرح کچھ ہی دیر بعد وہ سب اپنے گھر پہنچ گئے۔ لکڑہارے نے لکڑیاں فروخت کی اور کھانے کے لیے کچھ ضروری چیزیں اور ایک ڈبل روٹی خرید کر گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اس کے 7 بیٹے تو گھر میں ہی موجود ہیں۔ اس نے ڈبل روٹی اپنے بچوں میں تقسیم کر دی اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسرے روز پھر اس نے بچوں کو ساتھ لیا اور جنگل چلا گیا۔ چھوٹو نے رات کو اپنے حصے کی ڈبل روٹی کھانے کے بجائے چھپا کر رکھ لی اور صبح جنگل جاتے وقت اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے راستے میں گراتا چلا گیا۔ جنگل پہنچ کر لکڑہارا اور اس کی بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ کر آگے چلے گئے اور شام تک واپس نہ لوٹے۔ اب پھر چھوٹو نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ آؤ، میں نے صبح آتے وقت راستے میں نشانی کے طور پر ڈبل روٹی کے ٹکڑے گرا دیے تھے۔ اس طرح وہ ڈبل روٹی کے ٹکڑے دیکھتے ہوئے واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے، لیکن کچھ دور جا کر انہیں پتا چلا کہ ڈبل روٹی کے ٹکڑے تو دن میں جانور اور پرندے کھا گئے ہیں۔ اب وہ گھر کا راستہ بھول گئے۔ چلتے چلتے ایک جگہ انہیں ایک گھر نظر آیا۔ چھوٹو نے بھائیوں کو کہا کہ ہم رات اس گھر میں گزاریں گے اور کل دن کی روشنی میں اپنے گھر کا راستہ تلاش کریں گے، اور یہ کہہ کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ چھوٹو نے کہا، ہم 7 بھائی ہیں، گھر کا راستہ بھول گئے ہیں اور آج رات گزارنا چاہتے ہیں۔ عورت نے کہا کہ یہ گھر ایک دیو کا ہے اور وہ تمہیں دیکھے گا تو کھا جائے گا، بہتر ہے کہ تم کوئی اور جگہ دیکھو۔ چھوٹو بولا، دیکھیں رات بہت ہو چکی ہے، قریب میں کوئی اور محفوظ جگہ بھی نہیں، اگر ہم کچھ دیر اور اسی طرح جنگل میں بھٹکتے رہے تو جنگلی جانور ہمیں کھا جائیں گے۔ یہ سن کر عورت کو ان پہ ترس آ گیا اور اس نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم لوگ اندر آ جاؤ اور اس بڑی سی الماری میں چھپ کر بیٹھ جاؤ تاکہ دیو تمہیں نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی دیر بعد دیو بھی گھر واپس آ گیا اور اس نے آتے ہی بو سونگھی اور کہا، آج گھر میں آدم ذات کی بو آ رہی ہے، جلدی لاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ دیو کی بیوی بولی، میں نے تمہارے لیے بکرے کی ران روسٹ کر کے رکھی ہے، تمہیں اس کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ کہہ کے اس نے دیو کو کھانا دے دیا۔ کھانا کھا کر دیو نے گھر کی تلاشی لینی شروع کی تو جلدی اس نے الماری سے بچوں کو ڈھونڈ نکالا۔ دیو کی بیوی نے کہا، آپ نے ابھی اتنا کھانا کھایا ہے، اگر اب آپ ان بچوں کو کھائیں گے تو آپ کو بدہضمی ہو جائے گی، اس لیے میری ماں نے تو انہیں صبح ناشتے کے لیے چھوڑ دیں۔ دیو نے سوچا کہ اس کی بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے، واقعی اس کو اب کچھ اور نہیں کھانا چاہیے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، ایسا کرو ان بچوں کو بستر میں سلا دو اور میری بیٹیوں کے کمرے میں جو دوسرا بستر لگا کے وہیں سلا دینا۔
ساتوں بھائی جب بستر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دوسرے بستر میں 7 لڑکیاں سو رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے سر سے ٹوپیاں اتاری اور ان لڑکیوں کے سر پہ رکھ دی اور ان لڑکیوں کے سر سے رومال اتار کر اپنے سر پہ رکھ لیے۔ آدھی رات کے بعد دیو اٹھا، اب اس سے اور صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بچوں کے کمرے میں پہنچا اور جس بستر کے کمبل میں سے 7 ٹوپیاں نظر آئیں وہ وہاں پہنچ گیا۔ لیکن یہ کیا، یہ بچے تو اس کی اپنی بیٹیاں تھے۔ دوسری طرف اتنی دیر میں چھوٹو نے اپنے بھائیوں کو جگایا اور کہا کہ جلدی کرو، یہاں سے بھاگ چلو ورنہ دیو ہمیں مار ڈالے گا۔ یہ سن کر سب جلدی سے وہاں سے نکل کر بھاگ گئے۔ دیو نے ان بچوں کو بھاگتے دیکھا تو ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے آیا، لیکن کچھ ہی دور آگے جا کر یہ ساتوں بھائی ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے۔ دیو نے کافی کوشش کی لیکن وہ انہیں پکڑ نہ سکا اور مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ان ساتوں بھائیوں نے وقت گزارنے کے لیے زمین کھودنی شروع کر دی۔ زمین کھودتے کھودتے تھوڑا ہی نیچے ان کو ایک صندوق نظر آیا۔ انہوں نے وہ صندوق نکالا تو اس میں خزانہ تھا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ انہوں نے خوشی خوشی خزانہ لیا اور واپس گھر کا رستہ تلاش کرنے لگے۔ دن کے اجالے کی وجہ سے ان کو آسانی سے رستہ مل گیا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنے امی اور ابو کو وہ خزانہ دیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے اور چھوٹو نے ان کو سارا ماجرا سنایا، اور اس کے بعد وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے اور ان کے امی ابو نے واپس ان کو کبھی دوبارہ جنگل بھیجنے کا نہ سوچا۔ سویا ہوا محل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ملکہ بھی بہت نیک دل تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی۔ 10 سال کے بعد ان کے ہاں ایک اور بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں پورے ملک کو ایک شاندار دعوت دی۔ دعوت میں تمام پریوں کو بھی بلایا گیا تاکہ وہ شہزادی کو اپنی نیک تمناؤں سے نوازے۔ صرف ایک پری کو دعوت نہ دی گئی کیونکہ وہ بہت ظالم تھی۔ ہر پری دعوت میں اپنے ساتھ شہزادی کے لیے خاص تحائف لے کر آئی۔ پریوں نے باری باری اپنے تحائف اور دعا دینی شروع کی۔ پہلی پری نے کہا یہ بہت خوبصورت ہوگی۔ دوسری پری نے کہا یہ بہت عقل مند ہوگی۔ تیسری پری نے کہا یہ بہت رحم دل ہوگی۔ اور یوں کرتے کرتے سب پریوں نے شہزادی کو دعا دی۔ صرف ایک پری کا تحفہ اور دعا باقی تھی۔ جب وہ دینے لگی تو اچانک کمرہ تاریک ہو گیا اور پھر اچانک بجلی کی چمک کے ساتھ وہ پری نمودار ہوئی۔ وہ سخت غیظ و غضب میں تھی کیونکہ اسے دعوت میں نہیں بلایا گیا تھا۔ یہ وہی ظالم پری تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کے گھبرا گئے۔ پری نے شدید غصے میں کہا شہزادی کے لیے میرا تحفہ یہ ہے کہ اپنی 16ویں سالگرہ پر اس کی انگلی چرخے میں پھنس جائے گی اور یہ مر جائے گی۔ بجلی ایک بار پھر سے چمکی اور ظالم پری غائب ہو گئی۔ ایک اور پری آگے بڑھی اور بولی شہزادی کے لیے میرا تحفہ بھی باقی ہے، میں اسے زندگی کی دعا اور تحفہ دیتی ہوں۔ جب اس کی انگلی چرخے میں پھنسے گی تو یہ مرے گی نہیں بلکہ گہری نیند سو جائے گی، اور کچھ سالوں بعد آپ لوگوں کے بیچ میں سے ہی کوئی انسان آ کر اس کو جگا دے گا۔ یہ سب باتیں سن کر بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام چرخہ کاٹنے والوں کے چرخے ضائع کر دیے جائیں۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی کی بڑی بہن اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے لیے کسی دوسرے ملک چلی گئی اور شہزادی اب ایک نوجوان لڑکی بن چکی تھی۔ اس کی 16ویں سالگرہ پر سب لوگ جشن کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ شہزادی نے محل کی نئی جگہوں کی سیر کرنے کے متعلق فیصلہ کیا جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ اس نے سوچا میرا خیال ہے مجھے دیکھنا چاہیے کہ محل کے جنوبی حصے میں کیا ہے۔ شہزادی نے سوچا اور اس سے چل پڑی۔ وہاں اس نے کچھ سیڑھیاں دیکھی، وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسی دوران بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی کی تلاش شروع کر دی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شہزادی اونچے مینار پر پہنچ گئی جہاں اس نے ایک اور دروازہ دیکھا جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی جہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ شہزادی نے بوڑھی عورت سے پوچھا آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے یہ سب پہلے کبھی نہیں دیکھا۔
پھر اس نے چرخے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ کیا ہے؟ بوڑھی عورت بولی یہ چرخہ ہے۔ دراصل بوڑھی عورت کے بھیس میں وہی ظالم پری تھی جس نے شہزادی کو بد دعا کا تحفہ دیا تھا۔ شہزادی نے پوچھا کہ کیا وہ چرخہ چلا سکتی ہے؟ ظالم پری نے چرخہ شہزادی کو تھما دیا۔ شہزادی نے چرخے کو چلانے کی کوشش کی تو چرخے کی سوئی شہزادی کے ہاتھ میں چبھ گئی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ ادھر بادشاہ کے سپاہی شہزادی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار محل کے جنوبی حصے میں پہنچ گئے۔ آخرکار جب سپاہی مینار پہ موجود کمرے میں پہنچے جہاں شہزادی گئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں گہری نیند سو رہی ہے اور پاس ہی ایک چرخہ پڑا ہوا ہے۔ ظالم پری سپاہیوں کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ سپاہی شہزادی کو محل میں لے آئے تو بادشاہ نے شہزادی کو آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ ہر کوئی شہزادی کی حالت دیکھ کر بہت غمزدہ تھا۔ بادشاہ نے نیک دل پری کو بلوایا جس نے شہزادی کو زندگی کی دعا کا تحفہ دیا تھا۔ پری جلد ہی محل میں پہنچ گئی اور اس نے آتے ہی محل میں موجود تمام لوگوں کو گہری نیند سلا دیا۔ وقت گزرتا گیا، محل کے ارد گرد لمبی لمبی جھاڑیاں ہو گئیں۔ کچھ سالوں بعد شہزادی کی بڑی بہن اپنی تعلیم اور تحقیق مکمل کر کے اپنے ملک واپس آ رہی تھی تو رستے میں اس نے سوئے محل کے قصے لوگوں کے منہ سے سنے۔ اس نے سوچا سوئے ہوئے محل کی شہزادی کا ماجرا کیا ہے؟ آخر جب وہ اپنے محل کے قریب پہنچی تو وہاں ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ اس بڑی شہزادی نے اپنی تیز دھار تلوار سے جھاڑیوں کا صفایا کیا تو وہاں اسے ایک رستہ دکھائی دینے لگا۔ وہ محل میں داخل ہوئی اور اس کمرے میں جا پہنچی جہاں شہزادی سو رہی تھی۔ وہ شہزادی کے قریب گئی اور اسے نرمی سے ہاتھ لگایا۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں جا کر اس کے لیے ایک دوا تیار کرنے لگی اور دوا تیار کر کے جب وہ لائی تو اس نے شہزادی کے منہ میں چند قطرے اس دوا کے ٹپکائے۔ شہزادی نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ جب وہ بیدار ہوئی تو اسے محسوس ہوا جیسے ابھی وہ پچھلی رات کو ہی سوئی تھی۔ شہزادی کے جاگتے ہی محل کے تمام لوگ بھی نیند سے بیدار ہو گئے۔ بادشاہ اور ملکہ بھی جاگ گئے۔ وہ شہزادی سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کو گلے لگایا اور اس کو تعلیم اور تحقیق مکمل کرنے پہ مبارکباد دی۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے بھی تعلیم کے لیے دوسرے ملک جانے کی اجازت مانگی تو بادشاہ اور ملکہ نے ہنسی خوشی اس کو اجازت دے دی۔ دیکھا پیارے دوستو، تعلیم انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ لالچی بھیڑیا۔ بہت عرصہ ہوا کہیں دور جنگل کے قریب ایک خوبصورت گھر میں ایک بکری اپنے 7 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن بکری نے اپنے بچوں سے کہا، میں شہر سے کچھ ضروری سامان خریدنے جا رہی ہوں، تم سب گھر پر ہی رہنا، کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ جنگل میں ایک خوفناک بھیڑیا رہتا ہے اور وہ اکثر شکار کرنے کے لیے ادھر آتا رہتا ہے۔ بچوں نے کہا، امی جان آپ بے فکر ہو کر جائیے، ہم سب مل کر گھر میں ہی کھیلیں گے اور باہر نہیں نکلیں گے۔ بکری نے گھر سے نکلتے وقت ایک بار پھر بچوں کو مخاطب کیا اور بولی، دروازہ اچھی طرح بند کر کے بیٹھنا اور جب تک میں واپس نہ آؤں کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولنا۔ بچوں کو تاکید کر کے بکری شہر کی طرف چلی گئی۔ ادھر مکار بھیڑیا گھر کے باہر چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ بکری کے جانے کے تھوڑی دیر بعد اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے بچوں نے پوچھا، کون؟ بھیڑیے نے کہا، میں تمہاری ماں ہوں، بچوں دروازہ کھولو۔ بچوں نے کہا، نہیں تم ہماری ماں نہیں ہو سکتی، ہماری ماں کی آواز تو بہت نرم ہے اور اس میں بہت مٹھاس ہے، جبکہ تمہاری آواز کسی طرح بھی ہماری ماما سے نہیں ملتی، تم بھیڑیے ہو، فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ بھیڑیے نے کچھ سوچا اور وہاں سے نکل کر ایک دکان میں چلا گیا۔ اس دکان سے اس نے شہد کی بوتل اٹھائی اور منہ کو لگا کر ایک ہی سانس میں سارا شہد پی لیا اور واپس بکری کے گھر آ کر دروازے پر دستک دی۔ بکری کے بچوں نے پھر پوچھا، کون؟ بھیڑیے نے اپنی آواز بدل کر کہا، میں تمہاری ماں ہوں، دروازہ کھولو میرے بچوں۔ بکری کے بچوں کو دروازے کے نیچے سے
بھیڑیے کے پاؤں نظر آ گئے اور وہ بھیڑیے کی چالاکی کو سمجھ گئے اور کہا ہم دروازہ ہرگز نہیں کھولیں گے، ہمیں معلوم ہے تم ہماری ماں نہیں ہو، ہم نے تمہارے پاؤں دیکھے ہیں، وہ ہماری ماں کے پاؤں کی طرح خوبصورت اور سفید نہیں ہیں، تم بھیڑیے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ بھیڑیا ایک مرتبہ پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ اب وہ ایک اور دکان پر گیا، وہاں سے اس نے تھوڑا سا آٹا چرایا اور اپنے پاؤں پر مل کر انہیں سفید کر لیا۔ ایک مرتبہ پھر بھیڑیے نے بکری کے گھر آ کر دروازے پر دستک دی اور بچوں کے پوچھنے پر بتایا کہ میں تمہاری ماں ہوں، دروازہ کھولو۔ بھیڑیے نے آواز بھی بدلی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں بھی سفید نظر آ رہے تھے، اس لیے بکری کے بچے دھوکہ کھا گئے اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، بھیڑیا اندر گھس آیا اور بولا میں تم سب کو کھا جاؤں گا۔ بچوں کا خوف کے مارے برا حال تھا، وہ سب کو نکل گیا، لیکن ایک بچہ کافی تلاش کے باوجود اسے نہ ملا تو اس نے سوچا چلو اب تو اور کھانے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اگر ایک بچہ نہیں بھی ملا تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ بکری کے گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل پہنچ کر اسے بہت زور سے نیند آنے لگی۔ بھیڑیا لیٹ کر خوب گہری نیند سو گیا۔ بکری واپس آئی تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ بکری کو دیکھتے ہی ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور ماں سے لپٹ کر رونے لگا۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے سارا واقعہ سنایا۔ بکری نے اس بچے کو ساتھ لیا اور تیزی سے جنگل کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بکری اور اس کا ایک بچہ سوئے ہوئے بھیڑیے تک پہنچ گئے۔ بکری نے دیکھا کہ بھیڑیا گہری نیند سو رہا ہے۔ اس نے بھیڑیے کے پیٹ کو چاقو سے چاک کیا اور پیٹ کھولتے ہی بکری کے بچے باہر نکل آئے۔ اب بکری نے اپنے بچوں کو کہا جلدی سے کچھ پتھر اٹھا کر لاؤ۔ بچوں نے پتھر تلاش کیے تو بکری نے بھیڑیے کے پیٹ میں رکھ کر اسے سوئی دھاگے سے سی دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ ایک بڑی چٹان پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد بھیڑیا جاگ گیا۔ اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور اپنے آپ سے کہنے لگا پیاس لگ رہی ہے، میرے خیال سے پانی پینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دریا کی طرف چل پڑا، لیکن بھیڑیے سے صحیح طرح چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بھیڑیا ایک بار پھر اپنے آپ سے بولا مجھے سارے بچے نہیں کھانے چاہیے تھے، میرا پیٹ بہت بھاری ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کب ہضم ہوں گے۔ بھیڑیا بڑی مشکل سے چلتا ہوا دریا تک پہنچا اور پانی پینے کے لیے نیچے کی طرف جھکا، لیکن یہ کیا، بھیڑیا تو دریا میں گر گیا۔ دراصل پیٹ میں پتھروں کا وزن ہونے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دریا میں گر کر ڈوب گیا۔ اس طرح بکری کی عقل مندی کی وجہ سے ان سب کو آئندہ کے لیے ظالم اور لالچی بھیڑیے سے نجات مل گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں کے قریب ایک جھیل واقع تھی جس کے ساتھ ساتھ اونچی خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ گرمیوں کے دن تھے، شام کے وقت ہوا چل رہی تھی۔ کافی دنوں سے جھاڑیوں کے قریب ایک بطخ انڈوں پر بیٹھی تھی۔ بالآخر ایک لمبے انتظار کے بعد ایک ایک کر کے انڈے ٹوٹنے لگے اور ان میں سے اس کے بچے باہر نکل آئے، لیکن سب سے بڑا ایک انڈا ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ بطخ واپس جا کر اس انڈے پہ بیٹھ گئی اور کچھ اور دن انتظار کے بعد آخر کار اس انڈے میں سے بھی بچہ نکل آیا، مگر یہ بچہ اس کے دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا اور تھوڑا بدصورت بھی۔ اس بچے کو دیکھ کے دوسرے بچے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب مل کے جھیل کے کنارے گئے، مگر رستے میں ان کو جو بھی کوئی ملا ان سب نے اس بچے کا مذاق اڑایا۔ یہ سب دیکھ کے بطخ بہت غمگین ہوئی۔ دوسرے دن بطخ نے اپنے بچوں سے کہا اس جھیل میں پانی بھرا ہوا ہے، آج ہم اس پانی میں تیرتے ہوئے جھیل کی دوسری طرف جائیں گے۔ پہلے میں پانی میں اتروں گی، تم سب مجھے دیکھتے رہنا اور پھر میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ یہ کہہ کر بطخ پانی میں اتر گئی اور کچھ دیر بعد بچے بھی پانی میں تیرتے ہوئے اس کے پیچھے آنے لگے۔ جھیل کے دوسری طرف پہنچ کر بچے اپنے بدصورت بھائی کا مذاق اڑانے لگے۔
بطخ نے کہا خبردار، کوئی اس کو کچھ نہ کہے، یہ تم سب سے اچھا تیرنا جانتا ہے، اور ہاں سب ادھر ایک ساتھ کھیلیں، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کو بلی کھا جائے۔ بدصورت بچہ سب سے الگ تھلگ ہی رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ دوسرے بچے اس کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ وہ بہت اداس تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بدصورت بچہ تیرتا تیرتا کہیں دور نکل گیا۔ وہاں پہ اسے راج ہنسوں کا ایک غول نظر آیا۔ انہوں نے بطخ کے بچے سے کہا، تم یہاں اکیلے رہ گئے ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں، کچھ دن بعد یہاں برف باری شروع ہو جائے گی اور کھانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ اڑ چلو، ہم یہاں سے دور ایک اور جزیرے پر جائیں گے جہاں برف باری نہیں ہوتی۔ یہ سن کر بدصورت بچے نے اڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ مجبوراً راج ہنس اس کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر چند دن ہی گزرے تھے کہ برف باری شروع ہو گئی۔ اب تو بطخ کے بدصورت بچے کو سردی نے بھی ستانا شروع کر دیا اور کھانے کا بھی مسئلہ بن گیا کیونکہ ہر طرف برف ہی برف تھی۔ سردی کی وجہ سے بچے کا برا حال تھا۔ ایک آدمی کا اس طرف سے گزر ہوا تو اس نے بطخ کے بچے کو اٹھا لیا اور گھر لا کر اسے کھانا دیا۔ اس آدمی کے بچے اس بطخ کے بچے کو اپنے کمرے میں لے گئے اور اس طرح بطخ کا بچہ ان تینوں کے ساتھ رہنے لگا۔ سردی کا موسم ختم ہونے لگا تو موسم بہار شروع ہو گیا۔ ایک روز کھیلتے کھیلتے بطخ کے بچے نے اپنے پر کھولے تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اڑ سکتا ہے، اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ واقعی اڑنے لگا۔ بچے اس کو اڑتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے بچوں کے اوپر ایک لمبا چکر لگایا اور اڑتے اڑتے یہ ایک طرف نکل گیا۔ کچھ دور ایک گہری جھیل کی سطح پر 3 سفید خوبصورت راج ہنس تیر رہے تھے۔ بدصورت بچہ ان کو دیکھ کر پھر سے اداس ہو گیا اور سوچنے لگا، یہ کتنے خوبصورت ہیں جبکہ میری صورت ان سے بہت بھدی ہے۔ پتہ نہیں یہ مجھے اپنے ساتھ دیکھ کر میرا کتنا مذاق اڑائیں گے، پتہ نہیں سب میرا اتنا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ظاہری صورت کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ یہ سب سوچتے سوچتے وہ جھیل کے کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ اچانک اس نے جھیل کے شفاف پانی میں اپنا عکس دیکھا اور یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اب اس کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر بھی خوبصورت سفید پر نکل آئے تھے اور وہ دوسرے راج ہنسوں کی طرح اس کی بھی لمبی سی گردن تھی۔ پھر وہ فضا سے اتر کر جھیل کی سطح پر دوسرے راج ہنسوں کے پاس آ کر تیرنے لگا۔ اتنی دیر میں تینوں بچے بھی اسے تلاش کرتے ہوئے جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ انہوں نے جب راج ہنس کے بچے کو اپنے جیسے دوسرے راج ہنسوں کے ساتھ دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ راج ہنس نے بھی بچوں کے قریب آ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور بچوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اتنی محبت سے اس کو پالا اور بڑا کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی ایک گھر میں اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس بچی کے بال بہت خوبصورت سنہری رنگ کے تھے، اس لیے بچی کو سب لوگ سنہری گڑیا کہا کرتے تھے۔ ایک دن سنہری گڑیا نے اپنی امی سے کہا، میں باہر سیر کرنے جا رہی ہوں، آپ کے لیے میں ایک گلدستہ بنا کر لاؤں گی۔ سنہری گڑیا کی امی نے کہا، بیٹی جلدی واپس لوٹ آنا، اور ہاں زیادہ دور نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ تم راستہ بھول جاؤ۔ سنہری گڑیا نے پیار سے اپنی امی کے گلے میں بازو ڈالے اور بولی، امی جان آپ فکر نہ کریں، میں کچھ ہی دیر بعد واپس آ جاؤں گی۔ گھر سے کچھ دور باغ میں پہنچ کر سنہری گڑیا نے رنگ برنگے پھول چننے شروع کر دیے۔ وہ پھول چن چن کر اپنی ٹوکری میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتی گئی۔ سنہری گڑیا پھول چننے میں اس قدر ماہر تھی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ سنہری گڑیا کافی زیادہ تھک گئی تھی۔ وہ آرام کی غرض سے باغ میں بیٹھ گئی۔ اسے بھوک نے بھی ستانا شروع کر دیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ باغ کے ایک کونے میں ایک خوبصورت گھر ہے۔
وہ اس گھر کے دروازے تک گئی اور دستک دی، لیکن کافی مرتبہ دستک دینے کے باوجود دروازہ نہ کھلا تو اس نے تالے کے سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھا۔ وہاں اس کو کوئی نظر نہ آیا۔ سنہری گڑیا نے دروازے کا ہینڈل دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کو بھینی بھینی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک کھانے کی میز پر 3 پیالے رکھے تھے۔ ان میں کھانے کی مختلف چیزیں تھیں۔ میز کے گرد 3 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ سنہری گڑیا بڑی کرسی پر بیٹھی، لیکن اسے پسند نہ آئی کیونکہ یہ بہت ہی سخت تھی۔ پھر وہ درمیانے سائز کی کرسی پر بیٹھی، لیکن وہ بھی پسند نہ آئی کیونکہ وہ اتنی نرم تھی کہ وہ اس میں دھنس گئی۔ آخر میں وہ چھوٹی کرسی پر بیٹھی، لیکن یہ کیا، کرسی تو بہت ہی نازک تھی اور وہ چھوٹی کرسی سنہری گڑیا کا بوجھ نہ سہار سکی اور ٹوٹ گئی۔ سنہری گڑیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر بڑے پیالے میں سے ایک چمچہ بھر کر منہ میں رکھا، جو اتنا گرم تھا کہ اس کی زبان جلنے لگی۔ اس نے اس کو چھوڑ کر درمیانے سائز کے پیالے سے ایک چمچ لے کر چکھا، لیکن اس کا ذائقہ اسے پسند نہ آیا۔ اب اس نے چھوٹے پیالے کو دیکھا، اس میں بے حد لذیذ سوپ تھا۔ سنہری گڑیا نے سوپ کا پیالہ اٹھایا اور جلدی جلدی پینے لگی۔ سوپ پینے کے بعد وہ گھر کے دوسرے کمروں میں گئی۔ ایک کمرے میں 2 بستر تھے۔ سنہری گڑیا نے سوچا بھوک تو ختم ہو گئی، اب کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے، اور وہ ایک بستر پر لیٹ گئی، لیکن فوراً ہی اٹھ بیٹھی کیونکہ یہ تو بہت ہی سخت تھا اور اس پر لیٹ کر آرام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب وہ دوسرے بستر پر جا لیٹی، لیکن اس بستر پر بھی اسے آرام کا احساس نہ ہوا۔ وہ اٹھی اور گھر کے دوسرے کمروں کی طرف چلی گئی۔ ایک اور کمرے میں اس نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت نرم بستر تھا۔ سنہری گڑیا اس پر لیٹ گئی۔ یہ بستر بہت آرام دہ تھا۔ جلدی وہ گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ یہ گھر دراصل بھالوؤں کا تھا، جہاں ایک چھوٹا بھالو اپنے ابو اور امی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سیر کرنے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے گھر میں کوئی داخل ہوا ہے۔ وہ اپنے گھر داخل ہونے والے کی تلاش میں جیسے ہی آگے بڑھے تو چھوٹے بھالو کے ابو نے کہا، دیکھو میری کرسی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، کسی نے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی ہے۔ بھالو کی امی بولی، اور میری کرسی دیکھو، اس کا کشن اپنی جگہ سے ہلا ہوا ہے۔ چھوٹے بھالو نے کہا، امی امی دیکھیں، میری کرسی تو کسی نے بالکل ہی توڑ دی ہے۔ دوسرے کمرے میں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک پیاری سی بچی جس کے سنہری بال تھے وہ چھوٹے بھالو کے بستر پر سو رہی تھی۔ وہ تینوں حیران حیران نظروں سے سنہری گڑیا کو دیکھ رہے تھے اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں سنہری گڑیا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد بھالوؤں کو دیکھا تو گھبرا کر اٹھی اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ کافی دور جا کر اس نے دیکھا تو ابو بھالو اپنے گھر کے باہر کھڑا اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد سنہری گڑیا گھر پہنچی تو اس کی امی بے حد پریشان تھیں۔ سنہری گڑیا کو دیکھ کر اس کی امی نے سکون کا سانس لیا اور سرزنش کرتے ہوئے پوچھا کہ تم اتنی دیر تک کہاں تھیں؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جواب میں اس گڑیا نے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی امی نے کہا، شکر ہے کہ تمہیں گھر کا رستہ مل گیا اور واپس آ گئی۔ یاد رکھو آئندہ کبھی گھر سے دور نہ جانا اور نہ ہی کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل ہونا۔ الادین اور جادو کا چراغ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام الادین تھا۔ الادین کے ابو فوت ہو چکے تھے۔ الادین اور اس کی امی بہت غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ الادین ابھی چھوٹا تھا، اس لیے کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ وہ سارا دن محلے کے لڑکوں کے ساتھ گلی میں کھیلتا رہتا تھا۔ ایک دن الادین اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا
کہ وہاں ایک عجیب حلیے کا آدمی آیا۔ اس آدمی نے سر پر ریشمی کپڑے کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، اس کے منہ پر نوکدار داڑھی تھی۔ وہ آدمی گلی میں کھیلتے بچوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور الادین کو گھورتے ہوئے پوچھا، کیا تم مصطفیٰ درزی کے بیٹے ہو؟ الادین نے کہا، جی ہاں، میں مصطفیٰ کا ہی بیٹا ہوں اور میرا نام الادین ہے، لیکن میں آپ کو نہیں جانتا۔ آپ کون ہیں؟ اجنبی نے کہا، تم مجھے نہیں جانتے ہوگے، میں تمہارا چچا ہوں۔ جب تم چھوٹے تھے تو میں یہ شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ الادین بہت خوش ہوا اور بولا، اچھا ہوا چچا جان آپ واپس آ گئے۔ ابو جان کی وفات کے بعد ہم بہت تنہا ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی مشکل سے ہی پیسے ہوتے ہیں۔ اجنبی نے الادین سے پوچھا، بیٹے کیا تم میرا ایک چھوٹا سا کام کرو گے؟ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ رقم دوں گا۔ الادین نے کہا، ضرور، مجھے رقم کی ضرورت ہے۔ اجنبی الادین کو لے کر ایک غیر آباد جگہ کی طرف چلا آیا جہاں ایک غار تھی۔ غار کے منہ پر بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ اجنبی نے پتھر ہٹایا تو اس کے نیچے ایک بہت ہی تنگ راستہ تھا۔ اس نے الادین سے کہا، بیٹے اس سوراخ سے غار کے اندر داخل ہو جاؤ اور وہاں جو ایک پرانا سا چراغ رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کر مجھے لا دو، اور ہاں یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارا انعام ہے۔ غار کے اندر تھوڑی دور چلنے کے بعد الادین کو روشنی کی کرنوں میں ہیرے اور جواہرات چمکتے ہوئے نظر آئے، اور ایک کونے میں صندوق کے اوپر ایک پرانا سا چراغ بھی پڑا تھا۔ الادین نے چراغ اٹھایا اور غار کے منہ پر آ کر آواز دی، چچا جان میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالیے، میں چراغ لے آیا ہوں۔ اجنبی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، پہلے مجھے چراغ دے دو، پھر میں تمہیں باہر نکالتا ہوں۔ الادین نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے مجھے باہر نکالو پھر میں تمہیں چراغ دوں گا۔ اجنبی نے کہا، اگر تم مجھے پہلے چراغ نہیں دو گے تو میں بھی تمہیں باہر نہیں نکالوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بھاری پتھر دوبارہ غار کے منہ پر رکھ دیا۔ غار کا منہ بند ہو جانے کی وجہ سے اس میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ الادین پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پائے۔ سوچتے سوچتے پریشانی کے عالم میں دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملنے لگا۔ فوراً ایک چمکا ہوا اور ایک جن نمودار ہوا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن کو دیکھ کر الادین خوف زدہ ہو گیا۔ جن نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں اس انگوٹھی کا جن ہوں اور جس کے پاس یہ انگوٹھی ہوتی ہے اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ الادین بولا، مجھے فوراً اس غار سے باہر نکالو، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ ابھی الادین نے اپنی بات پوری کی ہی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں کھڑے پایا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی امی کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کی امی الادین کی زبانی اس کا واقعہ سن رہی تھیں اور ساتھ ساتھ پرانا چراغ صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ انہوں نے جیسے ہی چراغ کو کپڑے سے رگڑا، ایک دھوئیں کی لکیر باہر نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک جن نمودار ہو گیا۔ یہ انگوٹھی والے جن سے بہت بڑا تھا۔ الادین کی امی جن کو دیکھ کر ڈر گئیں۔ جن بولا، گھبراؤ نہیں، میں اس چراغ کا جن ہوں، مجھے حکم کرو، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ اور پھر اس دن کے بعد الادین اور اس کی امی ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصے بعد الادین کی شادی ہو گئی۔ اب اس نے چراغ کے جن سے کہہ کر ایک بہت بڑا محل بنوایا اور اپنی بیوی اور امی کے ساتھ اس میں رہنے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کو چراغ کا راز نہیں بتایا تھا۔ ایک دن جب الادین گھر پر نہیں تھا تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ گلی میں ایک آدمی آواز لگاتا گزر رہا تھا، پرانے چراغ کے بدلے نئے چراغ لے لو۔ الادین کی بیوی نے اپنا پرانا چراغ آواز لگانے والے کو دے دیا۔ چراغ ہاتھ میں پکڑتے ہی اس آدمی نے اسے رگڑا۔ اس چراغ میں سے جن برآمد ہوا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟
آدمی نے کہا، آج سے میں تمہارا آقا ہوں، تم صرف میرا حکم مانو گے۔ جلدی سے اس عورت کو محل سمیت اٹھا کر کہیں دور لے جاؤ۔ جن محل اٹھا کر وہاں سے دور لے گیا۔ الادین واپس آیا تو اس کا گھر اور بیوی اور والدہ سب غائب تھے۔ اس نے فوراً انگوٹھی کے جن کو بلایا اور حکم دیا کہ مجھے میری بیوی اور امی کے پاس لے چلو۔ الادین کی بات ختم ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ اپنے محل کے باورچی خانے میں کھڑا ہے، جہاں پہ اس کی بیوی اور امی اس آدمی کے لیے کھانا تیار کر رہی تھیں۔ وہ آدمی اصل میں وہی اجنبی تھا جس نے الادین کو غار میں بند کر دیا تھا۔ الادین نے محل میں جاتے ہی چراغ اٹھایا اور رگڑ کر جن کو بلا لیا۔ جب جن حاضر ہوا تو اس کو حکم دیا کہ میرے محل کو اٹھا کر میرے شہر واپس لے چلو اور اس آدمی کو کہیں دور جنگل میں چھوڑا، اور ہاں، اس کام کے بعد تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلے جانا، اس چراغ سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جن نے پلک جھپکتے ہی الادین کے حکم کی تعمیل کی اور غائب ہو گیا۔ الادین اپنے شہر واپس آ گیا تھا اور پھر دونوں میاں بیوی اور ان کی امی ہنسی خوشی رہنے لگے۔